اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات السلام علیکم. پروفیسر خورشید صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے، جن کو آپ مشعل راہ کے طور پہ دیکھتے ہوں اور جن کی چیزوں کو اور افکار کو پڑھتے ہوں اور جن کی باتوں کو غور سے سنتے ہوں. کوئی بھی فلور ہو، چاہے وہ فلور آف دا ہاؤس ہو، سینٹ ہو، کوئی تنظیمی اجتماع ہو، کوئی انٹلیکچوئلز کا اجتماع ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اگلے جہان میں کوچ کرنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے. اور وہ لاس اس لیے بھی ہے کیونکہ ان کی جو کنٹریبیوشن سینٹ میں، جب میں ان کے ساتھ کبھی کبھی انٹریکشن کا مجھے موقع ملا، تو وہ ان چند سینیٹرز میں تھے جن کی اویئرنیس آف انٹرنیشنل لا بہت بہتر تھی. اور مجھے یاد ہے کئی مرتبہ کچھ ایسے معاملات ہوتے تھے جس میں آپ نے جب ڈسکشن کرنی ہوتی تھی ممبرز آف ہاؤس سے، پارلیمنٹیرین سے یا سینیٹر سے، تو میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو بڑا کمفرٹیبل پایا ان ٹرمز آف ہز ایبلٹی ٹو اپریشیٹ اینڈ لنک ناٹ اونلی انٹرنیشنل ٹریٹیز ود قرآن اینڈ شریعہ، بلکہ ان کا جو کمفرٹ زون تھا اس میں وہ بہت سارے پارلیمنٹیرین سے بہت بہتر تھا. وہ تو ان کا وہ حوالہ تھا، لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے انٹلیکچوئل میراث ہمارے لیے چھوڑی ہے. میں جو آج کل ایک کام کر رہا ہوں جو قرآن کووننٹس پر ہے، اس میں ان کے کام سے استفادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور اس میں ہم ایک کووننٹ جس پہ بہت زیادہ خاص طور پہ فوکس ہے، وہ کووننٹ آف ایکسلنس ہے کہ دنیاوی زندگی میں آگے بڑھنے کی صحیح کرنا قرآن کے مینڈیٹ کا حصہ ہے. ہر مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ بطور خلیفہ اس دنیا میں ایکسل کرتا ہے تو اس دنیا کے امور کی آگاہی حاصل کرتا ہے، ان دنیا کے امور میں آگے بڑھتا ہے، کسی بھی امور میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی علم میں، کیونکہ ہر علم جو ہے وہ انسان کو سونر اور لیٹر اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس کی حاکمیت کی ڈسکوری کا پروسیس بن جاتا ہے اور اس کے کسی نہ کسی ایگزبٹ کی جانب آپ کی آگاہی کو کھول دیتا ہے. اور یوں وہ سفر شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے افکار کو اور ان کے تمام تو اس کی حاکمیت اعلیٰ کو بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے اپریشیٹ کر پاتے ہیں. وہ کانشیس اپریسیشن جسے ہم کہتے ہیں. تو جب میں نے ان کا کام دیکھتا ہوں تو یہ کانشیس اپریسیشن کی اپروچ بہت نظر آتی ہے، جس میں وہ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ دنیاوی علوم پر فوکس جو ہے وہ ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے ایک آبویس سی بات ہے. اور جب میں ابھی آنے سے پہلے ہم اپنے ہی کام میں ان کے کچھ افکار کے فٹ نوٹس کو استعمال کرتے ہوئے یہی ہم چیز آپس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پھر جو ان کا تمام عمل ہے، جو اس ادارے کا قیام، بے شمار اور اداروں کا قیام، بے شمار اور تھیسس کو ڈیولپ کرنا اسلامک اکانومی میں آج کل بہت اس پہ ذکر ہوتا ہے، بین الاقوامی سطح پر مختلف مذاکرے ریاض میں، لنڈن میں، استنبول میں اس پر ہوتے ہیں، تو اس کے پس منظر میں آپ کو ان کا شیڈو نظر آتا ہے، ان کے کام کا عکس نظر آتا ہے، ان کے کام کی موٹیویشن نظر آتی ہے، جو ماڈرن ینگ سکالرز جو ہیں اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور ان کی جو تائید تھی بین الاقوامی قانونی نظام کی اور ٹریٹیز کو اپ ہولڈ کرنے کی، اس میں بھی آپ کو ان کا ایک کانسیپٹ، اس کی ڈیپتھ نظر آتی ہے کہ کیوں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ عقود اور میثاق کی ماڈرن ڈیفینیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل کنونشنز اور ٹریٹیز ہیں. ان کا اعتراض ضرور تھا کہ کچھ ٹریٹیز کی نیچر ایسی ہے کہ وہ حق پر مبنی نہیں ہیں، وہ ظلم کو بھی پروموٹ کرتی ہیں، وہ انہیرنٹلی ان ایکویٹیبل ہیں، یا ان میں ڈیولپنگ کنٹریز کا استحصال امپلیسٹ ہے، یا کچھ اپرچونٹیز نہیں دی جاتی جو ایکول اپرچونٹیز ہیں. وہ اعتراضات اپنی جگہ، لیکن بین الاقوامی ٹریٹیز، ایگریمنٹس، کنونشنز کی کمپلائنس کے فریم ورک کو وہ بہت بہترین طریقے سے شرعی حوالے سے سمجھتے تھے، جو ان کے کام میں بھی ریفلیکٹڈ ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا بطور سینیٹر، بطور پریکٹیشنر آف دیٹ کام، اس میں بھی آپ کو وہ نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان کی انٹلیکچوئل میراث کے بہت درخشندہ ستارے رہے ہیں. تو ان کا کام ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کام کے پھیلاؤ اس قدر زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے اس پہ بے شمار لوگ کام کرتے رہے ہیں اس کے مختلف اجزاء پر. لیکن میں بطور ایک طالب علم، بطور ان کے
فین کے کہہ لیجئے اور ان کے فالوور کے طور پر اور ان کی جو انٹلیکچول اسٹرینتھ ہے اور جو ان کے انٹلیکچول میراث ہے اس کے اپریشیٹ کرنے والے ایک عام قاری کے طور پر میں ان کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا کام، ان کی خدمت جو ہے وہ بے شمار ینگ اسکالرس کو بہت عرصے تک، کئی نسلوں تک انسپائر کرے گی۔ بہت شکریہ۔